انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے جب تک 2019 کی جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل چینجز جو کی گئی تھی کشمیر میں وہ ریووک نہیں کی جاتی۔ بھارت میں G20 صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ ترقی کی سوچ رہے ہیں، تو پھر یہاں کا ترقی پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ خاص رچا انڈیا نے، اور خاص کر کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں یہ پہلی ایسی میٹنگ تھی جو کہ عالمی سطح پہ ہوئی۔ اور یہ بات رپورٹ ہوئی ہے، اور انڈیا جو ہے ظاہری بات ہے وہ G20 میں کوئی ممالک کو وہاں لے کے جانے میں کامیاب ہوا، ایکسیپشن ہے سعودی عربیہ، چائنا، ٹرکی، انڈونیشیا، لیکن وہ بھی ان کے پرائیویٹ سیکٹر وہاں پہ گیا ہے، سننے میں یہی آ رہا ہے۔ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو۔ کشمیر میں G20 میں سعودی اور ٹرکی چپکے سے پہنچ گئے، کیونکہ پاکستان کو امید تھی کہ سعودی اور ٹرکی پوری طریقہ سے بائیک آؤٹ کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو کشمیر G20 میٹنگ میں بھیجا، جس سے پاکستانیوں کی جل گئی ہے۔ کیا ہے آگے کا معاملہ؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ اس کے علاوہ بھی میں انڈیا آسٹریلیا کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیا پاکستان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا بات نہیں کرنا چاہ رہا، یا کہ آپ کو الیکشنز نظر آ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ واقعی بڑے پرنسپل ہماری پوزیشن ہے؟ سو وٹ ڈو یو میک آف دس اسٹیٹمنٹ آف پاکستان فارن سیکرٹری صاحب کی جو ہے؟ دیکھیں جی، یہ سٹیٹمنٹ کا جو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک جو ہے وہ ریسنٹلی 1-2 ویک کے دوران جو انڈین لیڈرشپ ہے اس نے اس پہ بیانات دیے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے جو ایک ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کنڈیوسو انوائرنمنٹ کا میرے خیال میں لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ ذمہ داری ہے پاکستان کی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پورا جو ہے نا وہ گیند پاکستان کے کورٹ میں پھینکا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ مودی صاحب نے بھی کی ہے ریسنٹلی 1 ویک پہلے۔ تو جس کا مطلب کیا ہوا کہ انڈیا نے ایک بار پھر جو ہے اپنی پوزیشن واضح کی ہے کہ ہماری طرف سے اگر کوئی دیر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ ماحول جو ہے وہ پاکستان کریٹ نہیں کر رہا ہے جس کی ضرورت ہے جو ہے نا ڈائلاگ کے لیے۔ اب وہ ماحول کیا ہے؟ جیسا کہ ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے کہ وہ ماحول، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مس ٹرسٹ ہے یا ڈیفیسنٹ ہے ٹرسٹ کا، جس کی وجہ سے بات کرنے کو وہ فضول سمجھتے ہیں، ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں، کیونکہ جب آپ دوسرے کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو بات کیا کریں گے۔ اور یہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان سب سے زیادہ جو ہے پیس اور وار کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو سب سے زیادہ پرابلم یہ رہا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے معاہدے کر لیے۔ معاہدہ شملہ جو ہے وہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں ہے، نہیں تھا اس وقت کے کانٹیکس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ اس میں سپر پاورز انوالو تھی۔ یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے جو ہسٹری نہیں جانتے۔ اس معاہدے کو ایک طرح سے آپ فورس کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے وہ سوویت یونین نے بہت ہی ایک کمپیلنگ قسم کا رول پلے کر کے پہلی بات ہے ان کو بٹھایا شملہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں، اور دوسرا اس کے لیے سپر پاورز سے مراد جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تھی، جس نے باقاعدہ گرین سگنل دیا، اور دونوں انڈیا اور پاکستان دونوں نے الگ الگ طور پہ، اگر آپ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو ڈی کلاسیفائڈ ہوئے ہیں خط و کتابت، تو دونوں نے الگ الگ طور پہ شملہ سے پہلے امریکہ سے بھی باقاعدہ جو ہے ان ریٹن کمیونیکیٹ کیا کہ ہم شملہ میں یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ٹرمز اور کنڈیشنز ہوں گی، انہوں نے گرین سگنل دیا۔ اور اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے سوویت یونین جو ہے وہ کسٹوڈین کا رول پلے کر رہا تھا، جو بھاگ رہا تھا اس کو واپس لے آ کے ٹیبل پہ بٹھاتے تھے، جو ڈیڈ لاک ہوتا تھا اس سے رابطہ کرتے تھے کہ جی کوئی حل نکالیں، اس کو اس طرح چھوڑ کے نہ جائیں۔
تو ایک انٹرنیشنلی ایک ریکگنائز اور انفورس قسم کی وہ ٹریٹی تھی، جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دو ملکوں کے درمیان وہ ٹریٹی ہو جاتی تو فار ایور ان کے درمیان امن قائم ہو جاتا. لیکن ود ان 15 days پاکستان میں آ کے تو معاہدہ جو ہے اس کو وائلیٹ کیا جانا شروع ہو گیا. سب سے پہلے تقریریں شروع ہوئی، اور خود ذوالفقار علی بھٹو نے جو وعدے کیے تھے اس وقت، اس کے لیے جو عملی طور پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت تھی اس کے برعکس انہوں نے کرنا شروع کر دیا. مثلا انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ میں کشمیر ایشو کو ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ڈیفیوز کر دوں گا. انڈرٹیکنگ یہ تھی شملہ میں، جو انڈرٹیکنگ تھی وہ یہ تھی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو گیا، ختم، یہ جو سیز فائر ہے یہ پرماننٹ ہے، اور میں جا کے آہستہ آہستہ اس کو ختم کر کے تو یعنی یہ جو آزاد کشمیر گلگت بلتستان وغیرہ کو صوبہ بنا دیں گے، آپ نے جو مرضی بنائیں، تو یہ کہانی ختم ہے. لیکن آ کے تو 10-15 دن بعد عوام کی نبض دیکھ کے تو بھٹو صاحب نے اس کے الٹ تقریریں شروع کر دی. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے معاہدے کر کے پھر جائیں، اور آج تک جو ہے آپ مجھے ایک لیڈر بتائیں جس نے کھڑے ہو کے پوری جرت سے عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو یہ کہا ہو کہ جناب ہم نے معاہدہ شملہ کیا ہے، ہوش و آواز میں کیا ہے، کوئی جو ہے ہم ڈرگڈ یا ڈرنک نہیں تھے، یا ہم پہ کوئی انڈیو انفلوئنس نہیں تھا، تو ہم اس کو انفورس کریں گے. ہماری لیڈرشپ نے یہ کام کیا ہے. اب عوام کون ہوتے ہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں؟ ہم نہیں مانتے. ایونٹ ادھر رکھنے سے شاید وہ اس قسم کا پیغام بھیج سکیں گے کہ نارمل سی واپس آیا ہے. اس پہ تو میرا خیال میں وہ ابھی سے تو کامیاب نہیں ہوا. بھارت کا یہ فیصلہ نے ایک بار پھر کشمیر کوز کو، کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا. ہم سب چاہتے ہیں کہ خوشحالی اور ترقی ہو، آزاد کشمیر میں ہو یا مقبوضہ کشمیر میں ہو. میں چاہتا ہوں کہ ان کا ترقی ہو، ان کو روزگار ملے، معاشی مواقع ملے، مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے کرے، اپنی قسمت کے فیصلے کرے، اور وہ خود فیصلہ کرے. اگر بھارت واقعی چاہتا ہے کہ کشمیر کے عوام جو دونوں طرف رہتے ہیں وہ معاشی ترقی کریں، تو ان کو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے مطابق یہ ایشو کو حل کرنا چاہیے. اگر بھارت اپنا یہ ایکشنز واپس لے لیتے ہیں، اگست 4 2019 کا سٹیٹس کو بحال ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حالات پیدا ہوں گے جس سے ایک میننگ فل ڈائلاگ ہو سکتا ہے. وار آئے ہے بھارت کشمیر کے اندر، اور اس وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں، تو پھر یہاں کی ترقی سے کیوں چلتے ہیں؟ تو اگر اچھا ہی ہوتا اگر بلاول بھٹو زرداری یہ بھی بتا دیتے کہ پاکستان میں کون سی ترقی ہو رہی ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو سر پہلے ترقی تو کر لیجئے پھر بات کیجئے گا. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاکستان چاہے ایران، افغانستان، چائنا یا بھارت، جس کے بھی بارڈر پاکستان سے لگتے ہیں ان سب کے ساتھ ہمارے ٹرمز بہتر ہوں. لیکن سر آپ جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ہمارے ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہونے جائیں گے، بلکہ گڑبڑ ہی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو جس پرکار سے آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا، خبروں میں بھی دیکھا ہوگا، می ایز اے جرنلسٹ بھی اس G20 کے اجلاس کو، یہ ایک بہت بڑا اجلاس تھا تو میں بھی کور کر چکی ہوں. تو 2-3 دنوں سے چلتا آ رہا تھا. پہلے دن جو ہے ہمیں G20 ڈیلیگیٹس دیکھنے کو ملے، اس سے ہمارے بالی ووڈ ایکٹرز بھی انہوں نے کافی شمولیت کی. تو پہلے دن جو ہے تھرڈ ٹورزم ورکنگ گروپ میٹنگ G20 کی ہوئی، جہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے بات چیت کی گئی کہ کس پرکار سے جو ہے ٹورزم کو بڑھاوا دیا جائے گا. تو بہت سارے G20 ڈیلیگیٹس نے یہاں پہ جو ہے کشمیر کو خوبصورت قرار دیا، کشمیر کو جو ہے شوٹنگ یعنی فلمنگ انڈسٹری کے حوالے سے یا پھر ہالی ووڈ بالی ووڈ کو پروموٹ کرنے کے حساب سے جو ہے کشمیر کو ایک اچھی جگہ مانا، اور کشمیر کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئی، کشمیر کی نیچرل بیوٹی کی جس پرکار سے تعریفیں کی گئی کہ کس پرکار سے ہم یہاں پہ ٹورزم کو بوسٹ کر سکتے ہیں. بیکاز آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا بھر کی عوام جانتی ہے کہ 70 سے 80% جو اکانومی یعنی جموں کشمیر کی ہے وہ ٹورزم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہاں پہ جس پرکار سے ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی کہ کس پرکار سے یہاں پہ ایک اپولو ویو مارکیٹ ہے اس کو رینوویٹ کیا گیا، کیونکہ 90s میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک ہب ہوا کرتا تھا فارن ٹورزم کے حوالے سے. لیکن جس پرکار سے کشمیر میں حالات ناسازا ہوا کرتے تھے تو فارن ٹورزم بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ٹھپ پڑا ہوا تھا. ڈیولپمنٹس جو ہماری پچھلی سرکاریں تھی، پچھلی بار جو کشمیریوں کے ساتھ
टेररिज्म के हवाले से अगर हम बात करें, दहशतगर्दी थी, कश्मीर में हालात नासाज़ा थे, हमारे यूथ में एक जहर घोला गया था, स्टोन पेल्टिंग थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान को नौसिखिया विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जिस तरह से दुनिया में अपनी जलालत करा रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान के ऐसे ही विदेश मंत्री बनते रहे तो कभी भी पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को बात करने का ही तरीका नहीं आता हो, वो कैसे पाकिस्तान का विदेश मंत्री बन सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान की दुनिया में फजीहत हो रही है, उनकी इन लोगों की वजह से ही हो रही है। सऊदी और तुर्की को पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि सऊदी, टर्की और चाइना ये लोग पूरी तरीक़ा से कश्मीर में G20 मीटिंग का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को इस तरह से इन्होंने मामू बना दिया कि पाकिस्तानी देखते रह गए और उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भेज दिया, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ रहने से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ज़बरदस्ती अपना ही नुकसान करेंगे। यही कारण है कि अब हर कोई भारत की तरफ आना चाहता है, भारत से अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। पाकिस्तान तो एक बेकारी मुल्क है, उसे तो सिर्फ भीख चाहिए, भीख के नाम पर ही पाकिस्तान बना है और आगे भी चलता रहेगा। यही कारण है कि कोई भी पाकिस्तान का साथ देने को इस वक्त तैयार नहीं हो, पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट होता चला जा रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।